السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جو پریشانی کی صورتحال ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے اور اچانک اس کے امیر علامہ سعد حسین رضوی لاپتہ ہو جاتے ہیں اور اب تقریباً 4 مہینے سے وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ یہ پاکستان میں ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، خاص طور پر تحریک لبیک کے کارکنان اور چاہنے والوں کے لیے۔ دن بدن اس پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ درمیان میں ہمیں ایسا لگا کہ حالات کچھ نارمل ہونے جا رہے ہیں، لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے دوبارہ سخت ہو گئے۔ ایک وقت پر امید پیدا ہوئی جب وزارت داخلہ کی طرف سے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی جس میں مفتی صاحب بھی شامل تھے اور دوسری طرف وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری شامل تھے۔ اس سے امید تھی کہ مسلسل ملاقاتیں ہوں گی اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن دوستو یاد رکھیے اس کے بعد کوئی حل مزید میٹنگ نہیں ہو سکی۔ اب کچھ نئی معلومات اور اپڈیٹ میرے پاس آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتے بعد جو بھی اپڈیٹ ملتی ہے میں اسے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ دوستو یاد رکھیے اب تک کی معلومات کے مطابق جب حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تو وعدہ کیا گیا تھا کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً کھول دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو آج تک نہیں کھلی اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ دوستو یاد رکھیے اور بے قصور قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ان دنوں وعدوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہوا، حالانکہ اس بات کو تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی نئی میٹنگ بلائی نہیں جا رہی۔ پچھلے ہفتے میں بھی انہوں نے بتایا کہ نہ اس ہفتے اور نہ ہی پچھلے ہفتے کوئی میٹنگ شیڈول ہوئی ہے۔ دوستو یاد رکھیے درمیان میں یہ بہانہ بنایا گیا کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کا ایک بڑا حملہ ہو گیا اور وزارت داخلہ اس وقت اندرونی معاملات میں بہت مصروف ہے، اس لیے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دوسری طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملا، یعنی مذاکراتی کمیٹی کی جو ارکان ہیں انہوں نے کوشش کی کہ حکومت اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ملاقاتیں ہوں تاکہ مزید معاملات پر بات ہو سکے، لیکن انہیں جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیے کچھ باخبر لوگوں کے مطابق اس وقت جو تاخیر کی وجہ سے بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے اور وزارت داخلہ اس میں مصروف ہے، اس لیے کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے اس ہفتے بھی کوئی میٹنگ شیڈول نہیں ہے اور رابطہ کرنے والوں کو کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ یہ صورتحال تقریباً ویسے ہی ہے جیسے اسی وقت تھی جب مفتی صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے وزیر داخلہ کو کئی بار پیغام بھیجا لیکن جواب نہیں آیا۔ پھر تقریباً 2.5 ماہ کے بعد اچانک ملاقات ہوئی لیکن اس کے بعد کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب یا انس حسین رضوی صاحب کی رہائی کب ہو سکتی ہے تو فی الحال دور دور تک اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یورپی یونین کی ایک رپورٹ پاکستان کے بارے میں آنے والی ہے اور پاکستان کو بھی اپنے رپورٹ دینے ہیں جو مارچ تک متوقع تھی۔ امید تھی کہ اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ خطے کے صورتحال اور پاکستان کی اندرونی سیاست بھی ان معاملات کے متاثر کرتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے مثال کے طور پر اگر اس وقت سعد حسین رضوی باہر ہوتے اور وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ کے بنائے ہوئے کسی امن بورڈ میں جاتے تو تحریک لبیک کا رد عمل کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ تحریک لبیک احتجاج کرتی، لانگ مارچ کرتی اور حکومت پر دباؤ ڈالتی۔ اسی طرح حال ہی میں شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جس پر بھی شدید رد عمل آ سکتا تھا، اسی لیے موجودہ حالات میں بھی اس معاملے کو متاثر کر رہے ہیں۔ لہٰذا فی الحال دور دور تک رہائی کا کوئی واضح امکان نظر نہیں آ رہا اور وزارت داخلہ کی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایک آدھ میٹنگ ہی کر لیتی۔ اگر وزیر خود مصروف ہے تو کسی آفیسر کو بٹھا کر بات چیت کے آگے بڑھا سکتے تھے تاکہ معاملات آگے بڑھے، لیکن اس
तरह की कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वक्त साद हुसैन रज़वी, अनस हुसैन रज़वी और बाकी जितने कारकुनान हैं वो मैदान से गायब है और किसी का मीटिंग के बारे में कोई बात नहीं हुई। आज तक हुकूमत खामोश है और साद रज़वी, अनस रज़वी के बारे में कोई मामलात, कोई चीज़ नहीं है। दोनों बरदरान और मुज़ाकरात कमेटी और कायदीन जो है सब गायब है। दोस्तों याद रखिए, हुकूमत ने साद रज़वी और अनस हुसैन रज़वी साहब को बड़े बड़े शराइत रखे थे और इसीलिए वो शराइत नहीं मान रहे हैं, इसलिए हुकूमत उनको नहीं छोड़ रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ा सियासी और मजहबी जमात है वो तहरीक लब्बैक है और हो सकता है कि जो अब मुश्किलात आ रहे हैं आइंदा तहरीक लब्बैक के कारकुनान उसको हैंडल करे और उस केस को खुद ले ले और ख़ुद आवाज़ बुलंद करे। दोस्तों याद रखिए, साद रज़वी और अनस हुसैन रज़वी साहब को इसीलिए गिरफ्तार किया कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वाले यही लोग थे। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ साहब ने हाथ में लाया, अगर साद रज़वी और तहरीक लब्बैक वाले मौजूद होते तो ज़रूर रद्द अमल देते और आप लोग उसको देखते कि क्या होता। दोस्तों याद रखिए, तहरीक लब्बैक ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मुस्तकबिल के लिए उनका फ़ायदा मंद है, क्योंकि उनका जो मिशन था वो एक ही है कि हक़ के साथ खड़ा होना और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के हिमायत करना और इस्लाम और दीन को दीन के तख्त पर लाना। इस वक्त मुरीद के से लेकर आज तक साद रज़वी, अनस हुसैन रज़वी जितने भी कारकुनान कायदीन हैं सब गायब है, कोई मंजर आम पर नहीं आया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा काम हक़ और सच बयान करना है। आप लोग अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।